الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام فخر الدین تھا، جو بہت زیادہ پرہیزگار اور تصوف سے دلچسپی رکھنے والے بزرگ تھے۔ انہیں مشہور بزرگ شاہ محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت کا اعزاز حاصل ہوا، اور انہی بزرگ نے اپنی متقی اور پرہیزگار بہن سے فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی کر دی۔ پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نظام الدین تھا۔ پھر یہ لوگ پانی پت چلے گئے۔ پھر 602 ہجری کو ان کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا جسے آج دنیا بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا اصل نام شرف الدین لقب بو علی قلندر ہے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے گھر والے بہت خوش ہوئے، مگر دوسرے بچوں کی نسبت آپ میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ آپ مسلسل 3 دن تک روتے رہے، نہ دودھ پیا نہ آنکھیں کھولیں۔ گھر والوں نے سب ترکیبیں کر لیں مگر کارگر نہ ہوئیں۔ پھر آپ کے والد نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد درویش کو بھیجا۔ انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور فرمایا، قلندر، اب آپ دنیا میں آ گئے ہو، اس لیے آنکھیں کھول دو اور رونا بند کر دو۔ اس کے بعد اس درویش نے بچے کے کان میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ آیت سنتے ہی بچے نے رونا بند کر دیا، آنکھیں کھول دیں اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس مرد درویش نے آپ کے والد سے فرمایا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ یہ قلندر ہے، ایک عظیم روح ہے، ازلی مادر زاد ولی ہے، لہٰذا اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ چنانچہ جوں آپ بڑے ہوتے گئے، آپ سے حیرت انگیز اور غیر معمولی واقعات ظہور ہونے لگے۔ درویش کی ہدایت کے مطابق آپ کی تربیت بڑی احتیاط سے کی گئی۔ بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا سے عربی کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، قرآن و حدیث، تفسیر اور فقہ پر بھی عبور حاصل کیا۔ فارسی اور ہندی زبانیں بھی آپ بہت جلد سیکھ گئے۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی عبادت میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی تھی کہ عالم کائنات کے اسرار آپ پر منکشف ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے تلاش مرشد میں پہلے آسمان پر نظر ڈالی، وہاں ایک شخص کو نماز میں مشغول پایا۔ غور سے دیکھا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ دوسرے دن دوسرے آسمان پر نظر ڈالی، علی حاصل قیاس 7ویں دن 7ویں آسمان پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر آپ نے 50,000 تاریک پردوں کے بعد 2,000 نورانی پردوں کے منازل طے کیے۔ پھر جب اس سے آگے جانے کی کوشش کی لیکن بغیر مرشد کے آگے جانا ممکن نہ ہوا۔ آپ پہلے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے معتقد تھے، اب اس واقعے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگلے ہی روز آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے مرید ہونے کی درخواست کی۔ حضرت یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، 7 آسمانوں کی سیر تم نے کسی پیر کے بغیر کر لی، اب مرید ہونا چاہتے ہو؟ تمہیں مرید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی پت کا علاقہ چھوڑ دیا اور مستقل دہلی میں رہائش اختیار کر لی اور مسجد قوت الاسلام میں درس و وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے درس میں بڑے بڑے علماء بھی بیٹھتے تھے اور آپ سے فیضیاب ہوتے تھے۔ یوں آپ ایک دراز مدت تک علماء کو درس دیتے رہے۔ جب بھی آپ دہلی چھوڑنے کا ارادہ کرتے، علماء آپ کو جانے نہ دیتے۔ آپ نے یہاں مفتی کے فرائض بھی انجام دیے۔ اس کے علاوہ آپ عبادت و ریاضت
اور مجاہدات میں بھی مصروف رہتے تھے۔ آپ کی کاوشوں اور محنتوں کی برکت سے بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ پانی پت کے علاقے کے سارے لوگ سوائے چند کٹر ہندوؤں کے مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کا بڑا عظیم مقام تھا۔ دریائے چناب کے کنارے پر ایک مدت تک آپ نے چلہ کشی کی۔ وہ حجرہ آج بھی دریائے چناب چینوٹ ضلع جھنگ میں محفوظ ہے۔ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور دریائے چناب نے بھی اس جگہ سے اپنا رخ بدل لیا ہے۔ پتہ چلا کہ دریا بھی آپ کے لیے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید جو مست تھا بازار سے گزر رہا تھا کہ گورنر کی سواری آ رہی تھی۔ ہٹو اور بچوں کا شور تھا، مگر آپ کے مرید نے گورنر کی سواری کو کوئی اہمیت نہ دی۔ چوبیداروں نے اس کی پٹائی کر دی۔ یہ روتا ہوا حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا اور سب کچھ سنا دیا۔ آپ کو اس کا بڑا دکھ ہوا۔ آپ جلال میں آ گئے اور سلطان علاؤ الدین خلجی کو لکھا کہ اس گورنر کو سزا دے، نہیں تو میں تجھ سے حکومت چھین کر کسی اور کو دے دوں گا۔ علاؤ الدین خلجی آپ کا بڑا معتقد تھا۔ وہ خط پڑھ کر کانپ گیا۔ اس نے اس گورنر کی نہ صرف پٹائی کروائی بلکہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور اس کو اور اس کے سارے خاندان کو حکومت کے لیے نااہل قرار دے دیا، اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلطان نے معافی بھی طلب کی۔ آپ کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، آپ جیسا فرماتے ویسا ہی ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ غیاث الدین تغلق اپنے بیٹے محمد تغلق اور بھتیجے فیروز تغلق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب کھانا شروع ہوا تو تینوں نے ایک ہی برتن میں کھانا شروع کر دیا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا 3 بادشاہ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وقت سب کو یہ بات بڑی عجیب لگی، مگر بعد میں یہ تینوں ایک کے بعد ایک بادشاہ بنے، اور یوں خدا نے حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہا ہوا پورا کر دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ محمد تغلق بادشاہ سے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا تو یہاں کتنا کھڑا رہے گا، یعنی میری خدمت میں کتنی دیر کے لیے رکے گا؟ بادشاہ نے عرض کی حضور 3 دن رہوں گا۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر فرمایا 3 دن نہیں 4 سال تک رہے گا۔ یہ سن کر بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت نے میری عمر کے بارے میں بات کی ہے، چنانچہ آپ کا کہا ہوا پورا ہوا اور ٹھیک 4 سال بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار کرامات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا سے سرزد ہوئی ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا آخری دور جذب و مستی کے عالم میں گزرا۔ اس کیفیت کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد قوت الاسلام میں واعظ فرما رہے تھے کہ ایک درویش آپ کے قریب آیا اور آپ سے کہا شرف الدین، جس مقصد کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا وہ تو نے بھلا دیا۔ درویش کی اس بات میں نہ جانے کیا اثر تھا کہ آپ نے فوراً واعظ چھوڑ دیا اور جذب و مستی کی حالت میں آپ ہند کو چھوڑ کر لمبے سفر پر نکل پڑے۔ اس دوران آپ کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہوئی، جنہوں نے انہیں جبہ و دستار عطا فرمائی، اور آپ نے قلندرانہ وضاقت اختیار کر لی۔ اسی طرح آپ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کلام سن کر محظوظ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری دنوں میں پانی پت سے ہجرت کر کے آپ کرنال شہر کے قریب ایک جنگل میں چلے گئے تھے اور دنیا کے لوگوں سے دور جذب و مستی کے عالم میں زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ غرض کے 122 سال تک دنیا کو فیضیاب کرنے والے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 رمضان 724 ہجری میں انتقال کر گئے۔ انتقال سے قبل ایک دن پانی پت کے ایک عالم دین نے حالت کشف میں دیکھا
کہ حضرت مجھے وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے پانی پت میں دفن کیا جائے، پھر آپ وصال فرما گئے ہیں۔ مولانا جب حالت کشف سے باہر آئے تو اپنے اہل کو لے کر کرنال کے اس جنگل میں پہنچے تو دیکھا آپ واقعی وصال فرما چکے ہیں، اور اہل کرنال نے انہیں غسل و کفن دے کر تیار کر دیا تھا۔ اب اہل کرنال انہیں کرنال ہی میں دفن کرنا چاہتے تھے، جبکہ پانی پت والے پانی پت لے جانا چاہتے تھے۔ کافی بحث ہوئی اور حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت بتانے کے بعد اہل کرنال نے حضرت کا جسد مبارک پانی پت والوں کو دے دیا، اور یوں آپ کو پانی پت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہاں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے۔ مزار کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ اس کے چہار سو سنگ مرمر ہے اور قیمتی پتھر بھی لگائے گئے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے حکمراں بھی اس مرد قلندر کے مزار پر حاضری دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس ولی کامل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔